اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے میں نوگامہ سعادات عزاداری چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے محو گفتگو ہوں، محو کلام ہوں۔ آج کی اس بیان میں جو میرا موضوع میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ کہ محرم کے آغاز پر نئے سال کی مبارکبادی دینا کیسا ہے، یا بہت سے لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکبادی دینا چاہیے، جیسے کہ دوسری قوموں کی تہذیب ہے اور کلچر ہے اور روایت بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی انگریزی سال شروع ہوتا ہے تو چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی مبارکبادیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہیپی نیو ایئر اس طرح کی آنے لگتی ہیں۔ تو کیا ہم محرم کے آغاز پر مبارکباد پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یہی میرا موضوع ہے۔ چونکہ اب محرم کا آغاز ہونے والا ہے، یہ 1441 کا ڈوبتا ہوا سورج اور 1442 کا بلند ہوتا ہوا، طلوع ہوتا ہوا چاند اس بات پر گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی نئے سال کا آغاز خوشیوں سے نہیں کیا، جشن منانے سے نہیں کیا، دعا مانگنے سے نہیں کیا، بلکہ جبکہ ہم دعا سے بھی اس سال کا آغاز کر سکتے تھے، خوشیوں سے بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ہماری 1400 سال پرانی روایت اور ہماری پرمپرا، ہماری تہذیب اس بات پر گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی نئے سال کا آغاز جشن منا کر نہیں کیا، ہم نے خوشیوں سے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسی مہینے میں شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا بھرا گھر اجاڑ دیا گیا، تو پھر ہم کس طرح سے خوشیاں منائیں؟ جو لوگ مبارکبادی دیتے ہیں اس نئے سال کی، وہ نام نہاد لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں اور ان کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل مسلمانوں جیسا نہیں ہوتا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کون ہے؟ رسول اسلام کے نواسے ہیں، ان کی بیٹی کے پارے جگر ہیں۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حسینیت پر، اس نام پر یکجا جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اس لیے کہ آج تمام سامراجیت، تمام آمریت اور تمام ملوکیت و حکومت کی بے انتہا کوشش یہ ہے کہ اس عزاداری کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ چونکہ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ اس زمانے میں جو کورونا وائرس بیماری چلی ہوئی ہے، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے بہانے سے عزاداری کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ عزاداری کبھی بھی نہیں رکنے والی ہے اور ہمیشہ سے اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے، کمی کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس مرتبہ پابندیاں ہیں، امام بارگاہوں میں عزاداری نہیں ہو سکتی ہے، ہم جلوس نہیں نکال سکتے ہیں، تو میں ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ عزاداری میں کمی نہیں ہوئی ہے بلکہ اضافہ ہی ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال عزاداری جو ہوتی تھی امام بارگاہوں میں ہوتی تھی، اس مرتبہ ہم نے ہر گھر کو عزا خانہ بنا دیا ہے، ہر دل کو عزا خانہ بنا دیا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خوشیوں سے اس نئے سال کا آغاز نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ خوشیاں منانا ایک الگ چیز ہے اور غم کا منانا ایک الگ چیز ہے۔ چونکہ قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد بھی فرمایا ہے فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، دیکھو اے ایمان لانے والو زیادہ گریا کرو، اور ہنسنے سے روکا ہے، ہنسنے سے روکا ہے۔ میں اس موقع پر حسینیت کا ایک معجزہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے جتنی بھی تہذیبیں، جتنی بھی روایتیں
اس دنیا میں جس شہنشاہیت نے ملوکیت نے جنم لیا ہے وہ ہزارہا سال اس زمین پر باقی رہیں اور حکومتیں ہوتی رہیں، سلطنتیں آباد رہیں۔ آپ دیکھیں مصر کی حکومت ہزارہا سال رہی، فرعونوں کی حکومت ہزارہا سال رہی۔ آپ نے جو ہے توجہ دی ہوگی، آپ نے جو ہے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا قوم سبا ہے، قوم سمود ہے، ان کی ہزارہا تاریخ کی روایت ہیں، ہزارہا تاریخ کی تہذیبیں ہیں، لیکن آج نہ مشاہدے میں ملتی ہیں اور نہ زمین پر موجود ہیں، جبکہ ہزارہا سال اس زمین پر موجود رہی ہیں۔ ہاں مصر کے اہرام ملتے ہیں کہ جن کو لوگ تفریحاً دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی اب کوئی تاریخ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بستی کربلا کے میدان میں 2 محرم کو آباد ہوئی اور 10 محرم کو اجاڑ دی گئی، لیکن آج بھی مشاہدے میں بھی موجود ہے، زمین پر بھی موجود ہے اور مومنین کے دلوں میں بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسینیت، امام حسین نے جو پرچم اٹھایا تھا وہ حق کے لیے اٹھایا تھا، اور جو حق کے لیے پرچم اٹھایا جاتا ہے اسے دوام ہوتا ہے، اسے فنا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہم سچے حسینی ہیں تو ہم امام حسین کے احکام پر عمل کریں، جس چیز کے لیے جو مقصد کربلا ہے، جو مقصد حسینیت ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اور یہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیا نہیں کہہ رہی ہے، ہمیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے کہ نئے سال پہ ہم کو مبارکبادی دینی ہے نہیں دینی ہے۔ یہ تو آپ کا دل خود فیصلہ کرے گا کہ جس زمانے میں امام حسین کو قتل کر دیا گیا ہو، فقط امام حسین کو ہی نہیں بلکہ ان کے 6 مہینے کے بچے کو بھی قتل کر دیا گیا ہو، ان کے برابر کے بھائی کو قتل کر دیا ہو، ان کے سامنے پورے گھر کو قتل کر دیا گیا ہو، تو کیا ہم ایسے زمانے میں کسی کی مبارکبادی قبول کر سکتے ہیں؟ یا ہم ایسے زمانے میں اس حال میں خوشیاں منا سکتے ہیں یا جشن کر سکتے ہیں؟ نہیں، جشن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کریم کا ببانگ دہل اعلان ہے کہ فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، دیکھو رو زیادہ، فَلْيَحْزَنُوا قَلِيلًا کہا ہے، لیکن اللہ نے رونے کو زیادہ پسند کیا ہے۔ لہٰذا ہم اس سال کا آغاز آہوزاری سے کرتے ہیں، اس سال کا آغاز مجلسوں سے کرتے ہیں، اس سال کا آغاز ماتمداری سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کونین کی یہ تمنا تھی کہ میرے حسین پر گریہ کون کرے گا، میرے حسین پہ کون روئے گا۔ لہٰذا رسول اسلام نے بتایا تھا کہ میری بیٹی، اے میری پارہ جگر، دل برداشتہ نہ ہو، پروردگار ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا کہ جس کے بچے تیرے بچوں پر ماتم کریں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کا گریہ کریں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر گریہ کریں گے، جس کی خواتین زینب کی بیردائی کا گریہ کریں گی۔ تو اس وقت جناب سیدہ کونین نے دعا دی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرے حسین کا چاہنے والا ایک ایک جنت میں داخل نہ ہو جائے گا، یہ فاطمہ جنت میں قدم نہیں رکھے گی۔ لہٰذا ہم اسی تمنا، اسی آرزو کو پیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی آرزو پر کھرے اترنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم محرم کا آغاز خوشیوں سے نہیں کرتے، ہم محرم کا آغاز دعاؤں سے نہیں کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔